السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ نوح کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی سے لے کر 14 یعنی فرام 1 اپ ٹو 14 آیت کا ترجمہ لے کر میں اس وقت حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تمہیں اس کا علم ہوتا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے اپنے منہ ڈھانک لیا اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی ان کو سمجھایا۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے حالات بتائے ہیں کہ کس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کی۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجایا گیا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کو لوگوں کو خبردار کر دے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آنے والا ہے۔ تو حقیقت میں یہ ایک طرح کی وارننگ تھی جو حضرت نوح کے ذریعے ان کی قوم تک پہنچائی گئی کہ اب ان کی نالائقیاں حد سے بڑھ گئی ہیں، انتہا کو پہنچ گئی ہیں، اور اب اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ ان کو اس قوم کو ان کی نالائقیوں کی اب سزا ملے گی۔ یہ وارننگ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ہدایت دی۔ تو اس کی جواب میں حضرت نوح تبلیغ تو کر ہی رہے تھے، مزید انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم کی لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف پیغمبر، خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، اور تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اس کی بندگی کرو، اسے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد آپ نے ببانگ دہل اپنی پیغمبری کا اعلان کیا اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور جو میں ہدایت دے رہا ہوں اس پر عمل کرو، تو اللہ تمہارے گناہوں کو درگزر کرے گا۔ تو تمہاری جو غلطیاں، گناہ، کوتاہیاں اور نالائقیاں تم لوگ کر رہے ہو، اس کو معاف کر سکتا ہے، وہ معاف کر دے گا، بشرطے کہ تم اس کے آگے توبہ کرو اور خالص اسی کی بندگی کرو۔ اور پھر ایک اور بات بڑی اہم ارشاد فرمائی کہ تمہیں وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بڑی طویل عمریں ہوا کرتی تھیں۔ خود ایک آیت میں پیچھے ذکر آیا ہے کہیں کہ حضرت نوح کی عمر تقریباً 950 سال تھی، تو اندازہ لگائی کہ قوم کی عمریں بھی تقریباً ایسی ہی ہوں گی۔ اور لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ
قوم نے اس قوم نے قدر نہیں کی اور نالاقیوں میں اور کفر میں اور بدمعاشی میں بڑھتی چلی گئی. تو آخر کار حضرت نوح کے ذریعے پیغام آیا کہ اب تمہارے عذاب تمہارے سر پر ہے. تم اگر اب بھی باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے تو اللہ تعالیٰ پھر تم کو کسی وقت بھی عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور جب اس کا یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو ٹالا نہیں جا سکتا, اس میں تاخیر نہیں ہوتی. پہلے تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم حق پہ قائم رہو, اپنے حرکتوں سے باز آ جاؤ تو تمہاری جو عمریں طویل عمریں ہیں اسی حساب سے تم کو عمریں ملتی رہیں گی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا فیصلہ صادر ہو گیا تو پھر تمہیں پہلے ہی اپنی عمریں پوری کرنے سے پہلے ہی تمہیں عذاب آ لے گا اور تم اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے. بہرحال پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اپنی قوم میں, اور اپنی تبلیغ کی کچھ تفصیل اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کی. آپ نے عرض کیا کہ اے رب, میں نے اپنی قوم کو لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار میں اضافہ ہی کیا. یعنی دن رات انہوں نے محنت کی اس قوم کو سدھارنے کے لیے, ان میں تبلیغ کی, لیکن حضرت نوح ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جتنا ان کو بلاتا گیا یہ اتنی دور بھاگتے گئے اور میری بات سننے میرے قریب آنے کے بجائے اور دور ہوتے گئے. یہاں تک کہ اگر قریب ہوتے تھے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے, اپنے منہ پہ کپڑے لپیٹ لیتے تھے تاکہ میری آواز سنائی نہ دے اور مجھے نہ دیکھیں وہ. اور اس طرح اپنی روش پر قائم رہے اور انہوں نے بڑا تکبر کیا. لیکن نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو پھر بھی پکار کر دعوت دی, یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے, سمجھ جاؤ. اور یہ دعوت ان کو اعلانیہ بھی دی, یعنی پورے مجمع میں بھی دی تاکہ سب سنیں زور کی آواز کے ساتھ, اور پھر ان کو چپکے بھی سمجھایا, یعنی الگ الگ انڈیویجولس کو بھی سمجھایا کہ دیکھو یہ مت کرو, یہ غلط کر رہے ہو, ان چیزوں سے باز آ جاؤ, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اگر اس نے تمہیں معاف کر دیا تمہاری نالاقیوں پر تو تم پر نعمتیں برسیں گی, بارشیں برسیں گی, اولادوں سے نوازے گا, تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا, یعنی زمین کو ہرا بھرا کر دے گا, تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا, زمین میں بارش اتنی بہے گی کہ نہریں ہو جائیں گی جن سے تم سیراب ہو سکو گے. اور کیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم یہ یعنی چھوٹے موٹے سرداروں اور کی اطاعت کرتے ہو, بتوں کی پوجا کرتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ سے جس وقار کی توقع رکھی جا سکتی ہے وہ تم نہیں رکھتے ہو, یعنی اس کی اطاعت تم نہیں کرتے ہو, اس سے تم نہیں ڈرتے ہو, اور یہ تم جھوٹے موٹے خداؤں سے ڈرتے ہو. اور یہ بھی نہیں سوچتے, آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کس طرح بنایا ہے, یعنی کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ, پہلے مٹی سے بنایا, پھر نطفے سے بنایا, پھر لوتھڑے سے بنایا, پھر ہڈیاں ڈالیں, تو تمہیں بنا کے جوان کر کے کھڑا کر دیا, اپنی قوت کے بل پہ کھڑا کر دیا. یہ ساری احسانات تم بھول گئے اور تم نے اپنے رب کی ہر طرح سے نافرمانی کی, تو اب عذاب کے لیے تم تیار ہو. یہ وارننگ دینے کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں, اور حضرت نوح نے بدرجہ احسن اپنی یہ تمام وارننگ ان کو دیں, تمام پیغام پہنچائے, ہر طرح ان کو ڈرایا, سمجھایا, سب کچھ کیا, لیکن وہ پھر بھی قوم باز نہ آئی. اور پھر ہوا یہی کہ جیسے کہ پچھلی صورتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا, اور پھر جہاں بارش نہیں ہوتی تھی وہاں بے حساب بارش ہو گئی, زمین بھی پھٹ گئی جگہ جگہ سے, وہاں سے بھی پانی ابل کے آ گیا, اور اس طرح اس قدر بڑا سیلاب آیا کہ دنیا میں کبھی ایسا بڑا سیلاب نہیں آیا تھا, اور وہ قوم تباہ برباد ہو گئی, نام نشان مٹ گیا, سوائے حضرت نوح کے اور ان کے چند ساتھیوں کے اور ان چند جانوروں کی جوڑیوں کے جو حضرت نوح نے اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی کشتی میں بٹھا لیا تھا. وہ کشتی محفوظ رہی جو آج تک محفوظ ہے, لیکن وہ حضرت نوح کی قوم جو نسل تھی وہ باقی رہی جو نیکیوں پر چلتی تھی, اور وہ وہی قوم آج تک باقی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.